شیطان کا گناہ۔ خدا کے کلام مقدس میں شیطان کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ اس کے دل میں اپنے حسن، حکمت، دولت اور کاملیت اور اعلیٰ درجہ پر گمنڈ سمایا، اور اس نے کہا کہ میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں۔ اس نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اگرچہ وہ الہ نہیں۔ خدا نے فرمایا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا۔ اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اسے خدا کی تعریف اور ستائش کرنے کی بجائے اپنی تعریف اور ستائش اور پرستش کروانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یوں اس نے اپنے خالق خدا کے خلاف تکبر اور گھمنڈ کا گناہ کیا اور خدا کے خلاف بڑی بغاوت کی۔ اس نے خدا کے خلاف نہ صرف خود بغاوت کی بلکہ اپنے تمام فرشتوں کو بھی بغاوت کرنے کے لیے بہکایا۔ پس خدا نے دو مختلف موقعوں اور دو مختلف نبیوں یعنی یسایہ اور حزقیل کے وسیلہ سے شیطان کے اس گناہ کو ظاہر کر دیا جو آدم کی پیدائش سے لاکھوں اور کروڑوں برس پہلے سرزد ہوا تھا۔ دراصل خدا کو اس کا گناہ ظاہر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ اس نے زمین کے ان دو بادشاہوں کو وہی گناہ کرنے کے لیے بہکایا جس کا وہ خود مرتکب ہوا تھا۔ بابل اور سور کے بادشاہوں نے شیطان کی طرح تکبر اور گھمنڈ کا گناہ کیا اور خدا سے سزا پائی۔ اگر یہ دو بادشاہ خدا کے خلاف گناہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے بنی آدم کو شیطان کے گناہ کا علم ہی نہ ہوتا، کیونکہ شیطان کے پس منظر کا ذکر ان دو جگہوں کے علاوہ بائبل میں کسی اور جگہ نہیں پایا جاتا۔